کتاب 6 فٹ پرے اخباری کالم مصنف پروفیسر حماد خان۔ صاحبوں اور بیویوں، اپنی بات دوسروں تک پہنچانا اور کھل کر اپنا مافی الضمیر بیان کرنا ایک ایسی خواہش ہے جو روز ازل سے ہی بنی نوع انسان کے دل میں موجود ہے۔ یہ خواہش کبھی داستان کا روپ دھار لیتی ہے، کبھی ناول کا، کبھی افسانہ نگاری اور شاعری میں ڈھل جاتی ہے۔ وقت اور حالات طریقہ اظہار میں تبدیلیاں لاتے رہتے ہیں اور بات کہنے کا رنگ ڈھنگ بدلتا رہتا ہے۔ کالم نگاری جدید حالات کی پیداوار ہے۔ تیز رفتار زندگی اور ہر لمحہ بدلنے والے سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات اگر ادب کی کسی صنف کی گرفت میں آ سکتے ہیں تو وہ کالم نگاری ہے۔ یوں بھی صحافت کو ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے۔ عام طور پر کالم کی عمر مختصر ہوتی ہے کیونکہ آنے والا نیا دن اپنے ساتھ نئے مسائل اور حالات و واقعات لے کر آتا ہے اور رات گئی بات گئی والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ تحریریں جو وقت کی قید سے آزاد ہوں ہمیشہ تر و تازہ رہتی ہیں۔ حماد خان ایک طویل عرصے سے کالم نگاری کر رہے ہیں۔ وہ ہر موضوع پر کالم لکھتے رہے ہیں۔ اپنی تازہ کتاب 6 فٹ پرے میں انہوں نے صرف اپنے مزاحیہ کالم شامل کیے ہیں اور بقول حماد خان انہوں نے اپنی شگفتہ تحریروں کو چھپوانے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ شاید اپنے کسی قاری کے لبوں پر مسکراہٹ سجا کر اسے کچھ دیر کے لیے سکون اور مسرت بہم پہنچا سکے۔ صاحبوں، مزاحیہ تحریر لکھنا کوئی آسان کام نہیں۔ یہ نہایت مہارت اور فنی مشاقی رکھنے والوں کا کام ہے۔ ہمارے اکثر مزاح نگار اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ مزاحیہ ادب کو مزاحیہ ہونے سے پہلے ادب ہونا چاہیے۔ میں اس فکرے پہ توجہ چاہوں گی کہ مزاحیہ ادب کو مزاحیہ ہونے سے پہلے ادب ہونا چاہیے۔ مہذب انداز میں سلیقے سے کی گئی معیاری بات ہی مزاحیہ ادب کا حصہ بنتی ہے۔ مزاح نگار اپنے شخصی تجربات میں اتنی سہولت سے قاری کو شریک کر لیتا ہے کہ اس کے جذبات و احساسات ہمیں اپنے ہی معلوم ہوتے ہیں۔ بلاغت کی اصطلاح میں سہل ممتنع یہ ہوتا ہے کہ بظاہر بات بہت سہل اور سبک معلوم ہو لیکن لکھنے بیٹھیں تو بھاری پتھر چوم کر چھوڑ دیں۔ ظریفانہ انداز میں کی گئی بات اپنی اثر پذیری میں بھی دوسری تحریروں سے زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ بقول ندیم ہاشمی، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، اس نے ہنسی ہنسی میں محبت کی بات کی، میں نے ادیم اس کو مکرنے نہیں دیا۔ حماد خان کی تحریریں شگفتہ ہونے کے ساتھ ساتھ کاٹ دار طنزیہ لب و لہجہ بھی رکھتی ہیں۔ اپنے کالم ایئر ہوسٹس میں لکھتے ہیں، ایئر ہوسٹس ایک کردار ہی نہیں بلکہ معاشرے کی بدذوقی کا ایک ایسا مقدس استعارہ ہے جس کی وجہ سے ہزاروں ملازمین اور مسافروں کا رزق وابستہ ہوتا ہے۔ یہ اس بھولے ہوئے مسافر کی طرح نہیں جو صبح کو گھر سے نکل کر شام کو واپس گھر آ جاتا ہے، بلکہ اس مسافر طیارے کی طرح ہے جو گھاٹ گھاٹ کا تیل پی کر ہفتوں بعد ایئرپورٹ پر اترتا ہے۔ ایئر ہوسٹس جب ہفتوں بعد گھر واپس آتی ہے تو اس کے درجن بھر بچے، نواسے اور پوتے پوتیاں انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ دادی واپس آ کر رات کو پریوں کی کہانی سنائیں گے۔ کیا بات! صحافتی مزاح زیادہ تر وقتی اور ہنگامی نوعیت کا ہوتا ہے، مگر حماد خان اپنے اور قاری کے درمیان ایک ذہنی رشتہ استوار کر لیتے ہیں۔ ان کے لطیف مزاح کا ایک انداز ان کے کالم مہمان خصوصی میں دیکھیے۔ ایک ادبی محفل میں ماضی کے مشہور بھولو پہلوان کو مہمان خصوصی بنایا گیا۔
جب انہیں خطاب کرنے کی دعوت دی گئی تو کہنے لگے بھائیوں کثرت کیا کرو۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے دنیا کے بڑے بڑے دنگل جیتے ہیں لیکن اتنی سانس اس سے پہلے کبھی نہیں پھولی جتنی آج ایک جملہ ادا کرتے ہوئے پھولی کہ بھائیوں کثرت کیا کرو۔ اسی طرح ہر تقریب کا مہمان خصوصی اپنے اپنے شعبے کا بھولو پہلوان ہی ہوتا ہے جو اصل بات بھول کر بہت جلد سانس پھیلا لیتا ہے۔ تقریب زو نمائی بھی حماد خان کا ایک ایسا ہی کالم ہے جس میں کسی کی دل آزاری کیے بغیر ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں نیو یارک کے ایک استاد شاعر مرحوم حنیف اخر کے مجموعہ کلام کی کتابت میں 200 غلطیاں تھیں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی تمام کتابیں دریابند کر دی۔ وہیں سے یہ محاورہ ایجاد ہوا نیکی کر دریا میں۔ اس کے برعکس ایک اور شاعر نے جس کی کتاب میں عروض کی بے شمار غلطیاں تھیں، اس نے جب اپنی تمام کتابیں سمندر میں ڈالی تو تمام مچھلیاں باہر آ گئیں اور کہنے لگی ایک بحر میں 2 بے بحر چیزیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ حماد خان کے مزاحیہ کالم ہماری روزمرہ زندگی اور تہذیب و ثقافت کی روایات کی طرف بڑے بھرپور انداز میں اشارہ کرتے ہیں۔ صاحب وہ ایک غلام اور استحصالی معاشرے میں صحافی کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے۔ اسے نہ صرف معاشرے کے گھنونے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہوتا ہے بلکہ معاشرے میں مثبت سیاسی اور سماجی تبدیلی لانے کے لیے عوام کی رہنمائی اور ان میں جوش و جذبہ پیدا کرنا بھی ہوتا ہے۔ کالم خواہ مزاحیہ انداز میں تحریر کیے جائیں یا کسی دوسرے اسلوب کو اختیار کیا جائے، ایک کامیاب اور عمدہ کالم نگار کے لیے ضروری ہے کہ وہ بے خوفی اور غیر جانبداری سے لکھے، اپنے نقطہ نظر پر توجہ مرکوز رکھے، مختلف زاویوں سے حقائق کا جائزہ لے، ان کا تجزیہ کرے اور اپنا ذاتی مشاہدہ بیان کرے، اور اپنا نقطہ نظر اتنی شد و مد سے بیان نہ کرے کہ قاری اسے انتہا پسند سمجھے، نیز مسائل کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ ان کا حل بھی پیش کرے۔ اور کالم نگار کا ذاتی کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے قلم کو خریدا نہ جا سکے اور وہ زرد صحافت یا یلو جرنلزم سے دور رہے اور اپنے ذاتی مقصد کے لیے کسی کی تضحیک یا دل آزاری نہ کرے۔ اسی میں کالم نگاری کی عظمت اور مقبولیت کا راز پنہا ہے۔ مجروح سلطان پوری کے لفظوں میں دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن رنگ بہار، دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن رنگ بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ واہ 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 کیا بات۔ حماد خان کو اس نئی کتاب کی اشاعت پہ بہت دلی مبارکباد۔